السلام علیکم۔ انبیاء کی دشمن قومیں تباہ اور برباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو، آپ کے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہا ہے۔ تم سے پہلے کہ جن لوگوں نے میرے نبیوں کی نہ مانی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، میں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ فرعونیوں کا حال تم سن چکے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا، جن کے باعث اللہ کا عذاب آ گیا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہے، اس واسطے یہاں رسل لفظ جمع کا لایا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر بالفرض ان کی طرف تمام رسول بھی بھیجے جاتے تو بھی یہ سب کے سب ساتھ وہی سلوک کرتے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے گئے تھے، بلکہ ان کے پاس تو صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، جو 950 سال تک ان میں رہے، ہر طرح انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن سوائے چند ایک کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس لیے اللہ نے سب کو غرق کر دیا، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ایک نبی آدم روئے زمین پر نہ بچا، لوگوں نے ان کے لیے ہلاکت باعث عبرت بنا دی گئی، جیسے فرمان ہے، پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ تم اسے اپنے لیے باعث عبرت بناؤ، اور کشتی کو ہم نے تمہارے لیے اس طوفان سے نجات پانے اور لمبے لمبے سفر طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے عالمگیر طوفان سے تمہیں بچا لیا اور ایماندار اور ایمانداروں کی اولاد میں رکھا۔ عادیوں اور سمودیوں کا قصہ تو بارہا بیان ہو چکا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سمودیوں کی ایک بستی والے تھے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خلیج والے تھے، جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ فرماتے ہیں انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور محمد کعب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سیاہ فام غلام سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف اپنا نبی بھیجا تھا، لیکن ان بستی والوں میں سے سوائے ایک کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں ویران میدان میں ڈال دیا۔ اس کنویں پہ ایک بھاری چٹان رکھ دی، یہ وہیں مر جائیں۔ یہ غلام جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں بازار میں فروخت کرتا اور روٹی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا ہے، اس پتھر کو سرکا دیتا، یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتا، جسے وہ کھا پی لیتے۔ مدتوں تک یہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا، لکڑیاں کاٹی، چنی جمع کی، گٹھری باندھی، اتنے میں نیند کا غلبہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ نیند ڈال دی۔ 7 سال تک وہ سوتا رہا۔ 7 سال کے بعد آنکھ کھلی، انگڑائی لی، کروٹ بدل کر پھر سو رہا۔ 7 سال کے بعد پھر آنکھ کھلی، اس نے اپنی لکڑیوں کی گٹھری اٹھائی اور شہر کی طرف چلا۔ اسے یہی خیال تھا کہ ذرا سی دیر کے لیے سو گیا ہے۔ شہر میں آ کر لکڑیاں فروخت کی، حسب عادت کھانا خریدا اور وہیں پہنچا۔ دیکھا کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں، بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ در حقیقت اس عرصے میں یہ ہوا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے جا کر اپنے نبی کو کنویں سے نکالا، سب کے سب ایمان لائے۔ پھر نبی اپنی وفات فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس حبشی غلام کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنی نیند سے جگایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پس یہ حبشی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور اس روایت کو اس صحاب بھی رس سے چسپاں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں یہ مذکور ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ لوگ تو ہلاک کر دیے گئے، پر ان کی نسلیں ٹھیک ہو گئیں اور انہیں ایمان کی توفیق ملی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رس وہی ہے جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھیں، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ اور بھی ان کے درمیان بہت سی امتیں آئیں جو ہلاک کر دی گئی۔
ہم نے ان سب کا سامنے اپنا کلام بیان کیا، دلیلیں پیش کی، معجزے دکھائے، عذر ختم کیے، پھر سب کو غارت اور برباد کر دیا۔ جیسے فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیاں ہم نے غارت کر دی۔ قرن کہتے ہیں امت کو، جیسے فرمان ہے ان کے بعد ہم نے بہت سے قرن یعنی امتیں پیدا کی۔ قرن کی مدت بعض کے نزدیک 120 سال، کوئی کہتا ہے 100 سال۔ اس پہ مختلف قول ہیں، یہ ظاہر بات نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ والے ایک ہی قرن کہلاتے ہیں۔ جب وہ سب مر جائیں تو دوسرا قرن شروع ہوتا ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر فرماتا ہے صدوم نامی بستی کے پاس سے تو یہ عرب برابر گزرتے رہتے ہیں، یہی لوطی آباد تھے جن پر زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ ان پر برسا جو سنگلاس پتھروں کا تھا، یہ دن رات وہاں سے آمد و رفت رکھتے تھے، پھر بھی عقل مندی کو کام نہیں لیتے تھے۔ بستیاں تو تمہاری گزرگاہ پر ہیں، ان کے واقعات مشہور ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہو، لیکن عبرت کی آنکھیں ہی نہیں کہ سمجھ سکو، غور کر سکو۔ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے، پس انہیں اڑا دیا گیا، بے نشان کر دیے گئے، بری طرح دھجیاں کھیر دی گئیں۔ اسے سوچے تو جو وہ قیامت کا قائل ہو، لیکن انہیں کیا عبرت حاصل ہوگی جو قیامت ہی کے منکر ہیں، دوبارہ زندگی کو ہی محال سمجھتے ہیں۔ ترجمہ ہے سورہ فرقان۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں، اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو، ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں پیش کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔